آپ صبح سے ٹیلی ویژن چینلز پر نیوز چینلز پر یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ بات ہو رہی ہے کہ پنجاب میں کوئی آئینی بحران جنم لینے والا ہے، اور کیونکہ پی ڈی ایم کے رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں کہ گورنر صاحب ڈی نوٹیفائی کر دیں گے چیف منسٹر پنجاب کو، تو اس کے بعد پھر ہوگا کیا، معاملات عدالت تک جائیں گے۔ تو اگر رانا ثناء اللہ کے کہنے پر ہوتا ہو پھر تو ملک بنانا ریپبلک بن جائے، یعنی کہ گورنر کے پاس اگر اتنے ڈکٹیٹوریل اختیارات ہوں پھر تو جمہوریت کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ صوبے میں نہ ملک میں۔ یعنی کہ ایک فرد واحد جو ہے اس نے اگر کہہ دیا کہ فوری طور پہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں، اور اگر اس مقررہ تاریخ، ابھی میں ساری قانونی قباحتوں میں جا نہیں رہا، گورنر صاحب کے آرڈر کس طرح سے اللیگل ہے میں اس میں نہیں جا رہا، اور گورنر صاحب جو ہے باقی معاملات جتنے بھی ہیں وہ ڈی نوٹیفیکیشن کی اس کی کیا لیجٹمیٹ بیسس ہوگی میں اس پر بھی نہیں جا رہا۔ فی الحال میں صرف اتنی بات کر رہا ہوں کہ رانا ثناء اللہ کی انٹرپریٹیشن کو اگر مان لیا جائے تو پھر تو یہ بنانا ریپبلک ہے نا جی، پھر تو گورنر کے پاس ڈریکونین پاورز ہیں، پھر تو گورنر جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ وہ تو ایک دفعہ چیف منسٹر کو بولے کہ بھئی اعتماد کا ووٹ لو، اور اگر اسی وقت چیف منسٹر اعتماد کا ووٹ نہیں لیتا ہے تو گورنر اس کو ڈی نوٹیفائی کر دے گا، پھر بھاڑ میں چلی گئی ساری جمہوریت۔ وہ چیف منسٹر جو کہ پنجاب اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، ایم پی ایس جتنے بھی جو کہ عوام کے ووٹ لے کر آئے، عوام کے نمائندے ہیں، وہ تمام لوگ جو عوام کے ووٹ لے کر اسمبلی میں پہنچے ہیں، وہ پھر میجورٹی میں جس کو چیف منسٹر الیکٹ کرتے ہیں وہ پھر جا کے الیکٹ ہوتا ہے۔ اس کو ایک شخص فرد واحد جو گورنر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، رانا ثناء اللہ کے بقول وہ ایسے کر کے فارغ کر سکتا ہے۔ تو اگر یہ رانا ثناء اللہ صاحب کو قانون سمجھ آیا یا آئین سمجھ آیا تو میں سمجھتا ہوں کہ کیا کہہ سکتے ہیں پھر۔ مجھے تو اب وہ یاد آ رہا ہے، پھر لوگ کہتے ہیں کہ تو بچپن کی نظموں کا حوالہ دے دیتا ہے، مجھے بچپن کی ایک نظم پھر یاد آ گئی جو پڑھی تھی، Pakistan is a country where the constitution is nothing but a big joke. They're trying to make a mockery out of the constitution. یہ ایک مقدس کتاب ہے، ہمارا آئین جو ہے، آپ کر کیا رہے ہیں، اس کے ساتھ کیسے کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ Where the constitution is nothing but a big joke, where the national exchequer has gone broke, where all popular corruption is the order of the day and bribery and nepotism are what paved the way, where big fat lazy bones figure in the government staff and incompetent servants make up the other half, where the production is on the low and inflation on the rise, where 4 elections in 6 years is no big surprise, where the integrities are on sale to anyone who buys, where the country is and no one cries. All this is what our destiny, and still we are destined for more. یعنی کہ یہ اصل میں حالات ہیں کہ خزانہ جو ہے آپ کا وہ خالی ہو چکا ہے۔ The national exchequer has gone broke. ملک میں ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جو ہمارا افسر ہے وہ دیکھیں وہ بگ فیٹ لیزی بونز ہے، رشوت کا بازار گرم ہے، اقربا پروری کا بازار گرم، ذاتی مفاد کی سیاست کا بازار گرم ہے، اور عوام کے جو اصل مسائل ہیں اسی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اب صبح سے 10 بھی پر تو میں دے چکا ہوں کہ جی کیا ہوگا، عدالت میں بات چلی جائے گی، عدالت کے بھئی عدالت کر تو دے گی، عدالت بتائے گی کہ گورنر صاحب آپ کے پاس اتنی ڈریکونین پاورز نہیں ہے، لیکن آپ صرف مجھے یہ بتائیں کہ اس طرح کی فریولس لیٹیگیشن اپنے ذاتی سیاسی مفادات کے لیے جب آپ عدالتوں میں لے کے جاتے ہیں تو عدالتوں کا جو قیمتی وقت ہے، جو کہ پہلے ہی جس کی وجہ سے ایک عام لٹیگنٹ جو ہے وہ ہمارے لیگل سسٹم کی بھینٹ چڑھا ہوا ہے، اس کا کیا بنے گا؟ ہائی کورٹ رولز میں لکھا ہوتا ہے کہ 6 ہفتے میں ایک اپیل ٹیک اپ ہوگی، لیکن اس کے باوجود وہ 5 سال میں ٹیک اپ ہوتی ہے، کیونکہ ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے جج صاحبان پر، ججز کی تعداد کم ہے، بجٹ ایلوکیشن نہیں ہے، تو پہلے جو 6 ہفتے میں ٹیک اپ ہونا چاہیے کام وہ 5 سال بعد ٹیک اپ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارے سیاستدان ذاتی سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کی فریولس لیٹیگیشن عدالتوں میں لے جاتے ہیں، تو وہ عام آدمی کا انٹرسٹ اور پیچھے رہ جائے گا۔ لیکن کس کو پرواہ ہے؟ Who cares؟ عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کس کو پرواہ ہے عام آدمی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ بس یہ ہے کہ ہماری سیاسی گیم بنی رہنی چاہیے۔ فواد چودھری نے کیا کہا یہ بھی سنا۔ گورنر صاحب کو کسی بھی غیر آئینی اقدام سے باز رہنا چاہیے۔ اسپیکر کی رولنگ آ چکی ہے، آج ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہو سکتا۔ آرٹیکل 109 بالکل کلیئر ہے، جب تک اجلاس پر روک نہیں ہوگا، اور دوسرا 10 کلیئر ڈیز دینا ہائی کورٹ کی اپنی ججمنٹ کے مطابق ضروری ہے۔ تو گورنر کو کسی ایڈونچر سے باز رہے، اور باقی کام انشاءاللہ آئین کے مطابق ہوگا، عدم اعتماد ناکام ہوگی۔ اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی سبطین خان نے صدر پاکستان کو خط لکھا ہے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہو رہے ہیں، لہٰذا آپ گورنر صاحب کو تبدیل کر دیں۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ
اگر آپ کسی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ اپنی وفاداری نبھانے کے لیے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب میں ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس جنریٹ کر دیتے ہیں, ایک آئینی بحران پیدا کر دیتے ہیں, تو اس کے نتائج تو نکل سکتے ہیں. اور یہ جتنے بھی قانون دان ہیں 12 انہوں نے کہا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں, یہ بات درست ہے کہ آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 7 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے that if the governor is satisfied that the chief minister does not enjoy the confidence of the majority of the members of the house, then he can ask the chief minister to go for a vote of confidence. لیکن اب اس کا ایک طریقہ کار ہے نا, مطلب کہ یہ تو نہیں, ایک گورنر ایس ایچ او تو نہیں لگا ہوا, اور چیف منسٹر جو ہے وہ تھانے میں پیش ہونے والا کوئی ملزم تو نہیں ہے کہ اس نے کہا ابھی میرے سامنے پیش ہو کے مجھے بتاؤ کہ یہ تفتیش کے سوالات کے کیا جواب ہے, تو اس نے فوری ایک رولز آف بزنس ہے, پروسیجر ہے, ججمنٹس موجود ہیں عدالتوں کی کہ اگر گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس لینے کا کہنا بھی ہے تو ایک مناسب وقت دیا جائے چیف منسٹر کو ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے لیے, اور اگر اس مناسب وقت کے باوجود نہیں ہو پاتا ہے تو پھر چیف منسٹر کو گھر بھیجنے کا بھی آئینی طریقہ ہے جو آرٹیکل 112 کے اندر آپ نے دیا ہوا ہے. یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ایک فرد واحد پوری پروونشل اسمبلی کے چیف منسٹر کو, who is the chief executive of the province, اپنے ذاتی پرسنل وم میں گھر بھیج سکتا ہے؟ کہیں پہ بھی نہیں لکھا ہوا, لیکن نہیں, اسی طرح چلیں گے. بہرحال حماد اظہر نے کیا کہا پی ٹی آئی کی طرف سے بھی, کل ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچیں گے 5 بجے. پاکستان تحریک انصاف کی لاہور کی ساری تنظیم جو ہے وہ تیاری پکڑے, ابھی ہم سارے ان سے رابطے شروع کر دیں گے, اور ایک انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے کے ساتھ عوام خاموش تماشائی نہیں بنے گی اس سارے ایکشن کے اندر, بہت ہو گیا. تو یہ پی ٹی آئی والوں کا موقف ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم پروٹیسٹ کریں گے, ہم کل گورنر ہاؤس کے باہر جا کے عوام کو لے کر جائیں گے, اور وہاں پر پھر جلسہ ہوگا, تقریر وغیرہ ہوگی. مجھے صرف تکلیف اتنی ہے جس کہ جی جو جینون ایشوز ہیں نا, آپ لوگوں کے لیے, مطلب کہ ہمارے لیے, میں بھائی جان کہہ کے تھنگ آ گیا ہوں کہ انگریز کے زمانے کا گلا سڑا فرسودہ قانونی نظام اور وہ قوانین 1860 کے, 1872 کے, 1898 کے, 1908 کے, ان کو تو بدل دیں ہمارے لیے. اگر آپ لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں, ان کو آپ لوگوں نے کیا بدلنا ہے؟ جو اچھا بھلا آئین ہے آپ اس کو توڑنے مڑوڑنے میں لگ جاتے ہیں اپنے سیاسی مفادات کے پیچھے. تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے.